صاحب یہ کیا خواہش ہے آپ لوگوں کی، کیوں نہیں ملنے دیتے؟ کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی بیک چینل پہ کوئی روابط نہ بحال ہو جائیں؟ یہ ایک فیئر ہے حکومت کو، اس لیے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے سال میں بہت زیادہ ملاقاتیں، 1000 سے زیادہ ملاقاتیں ان کی ایک سال سے کم میں ہوئی تھیں۔ اب مجھے آپ بتا دیں کون سا پولیٹیکل پریزیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا رہا ہے جس کی اتنی ساری ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے باوجود اس کے اوپر جو ہے ان سے یہ وہ بولتے ہیں کہ یہ بھی کم ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ حال ہے عدالتوں کا کہ جیل مینول کو اٹھا کے انہوں نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے، اور جو ان کے پٹیشن لے کے چلا جاتا ہے لائر اس کی بات مان لیتے ہیں۔ حالانکہ یہی اور کوئی میاں نواز شریف صاحب تھے تو مجھے آج تک یاد ہے تھرسڈے کو ملاقات کی اجازت ہوتی تھی، اس وقت بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اکثر اوقات اس وقت ہم جاتے تھے اور ہمیں ملے بغیر ہی واپس بھیج دیتے تھے، شام 5 تک۔ تو اب بات یہ ہے لیکن یہاں فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا افران بھائی، فیملی کو تو ملنے دینا چاہیے تھا عید کے موقع پر، باقی چیزیں مطلب فیملی کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا ملنے کے لیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم برداشت کر لیں گے، آپ کیا کرو گے؟ ہم گزر چکے ہیں بھائی جان، آپ جو ہمارے ساتھ کر چکے تھے نا، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا 2013 سے 18، آپ نے 2018 سے 22 کیا، یہ اس کی جوابی کارروائی ہے۔ آپ یہ اور اس سے آپ سیکھیں کہ اگر آپ ہمیں بار بار چھیڑیں گے تو پھر جوابی کارروائی ہوگی۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، دوسروں کے گھر والوں پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں؟ مطلب افران بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ انتقام لے رہے تھے پہلے کیا آپ لوگوں کی قیادت کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، مطلب یہ چلتا رہے گا معاملہ؟ مطلب وہ بھی باری کا ویٹ کر رہے ہیں دوبارہ وہ پاور میں آئے گے، وہ بھی یہ ریپیٹ کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ شروع نہیں کیا، ہم 2013 سے 18 بھی یہ کر سکتے تھے، مگر ہم نے نہ ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت گرائی، چلیں ابھی ختم تو کر سکتے تھے آپ لوگ، ختم کرنے کی اپورچونٹی آپ لوگوں کے پاس تھی، انہوں نے شروع کیا ہے، اور یہ شروع کرنے کے بعد ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے بھی کریں گے، تو بات پھر ٹھیک ہے، آپ بھی کر لیں ہم بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو میرے بھائی جو ہیں بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے حس بھی ہیں، ہم یہ بھی ہیں، پتہ نہیں کیا، حالانکہ میں نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، میں نے تو ایک فیکٹ بیان کیا ہے کہ 8 جولائی 2024 کو میٹنگ ہوئی جس میں کناز کی اپروول دی گئی، صدر زرداری صاحب نے، اس کا نیوز آئٹم موجود ہے، اس میں کیا تکبر کی بات ہے؟ آپ دلیل کی بات کریں نا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے تعلقات پیپلز پارٹی سے اچھے ہوں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا ہمارے خراب ہوں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطیاں ہمارے سر پہ ڈال دیں۔ آپ رسپانسبلٹی لیں، جو بات ہوئی ہے۔ یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ آگے جو ہے وہ معاملات ظاہر ہے ہم افہام و تفہیم سے چلانا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، ویسے بھی ہم کو ایسا کام نہیں کریں گے جس سے سندھ کا مفاد خراب ہو اور پیپلز پارٹی آن بورڈ نہ ہو، تو ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ جو ریلیونٹ فورمز ہے اس کے اوپر میٹنگز بلائیں گے اور معاملے کو ٹھیک طرح چلائیں گے۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، دیکھا آپ نے ماضی میں کس طرح سے پاکستان کی سیاست رہی ہے، 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے رہے، ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ وہی ایک پولیٹیکل رائیول، اور جس طرح انتقام کی سیاست ساری چیزیں، آپ کی قیادت بھی جیل میں رہی ہے، جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ خصوصاً بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں، عید کے موقع پر فیملی سے، گھر والوں سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی، بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے نظامی صاحب، آج شہید بھٹو کی برسی ہے اور یوم شہادت ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی نے تو جو دیکھا ہے، ہم تو دشمن کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایسے دن دیکھے اور ایسے حالات دیکھے۔ محترمہ اپنی آٹو بایوگرافی ڈاٹر آف دا ایسٹ میں سارا واقعہ لکھتی ہیں کہ ان کی اور بیگم نصرت بھٹو کی کس طرح آخری ملاقات کروائی گئی اور بیٹی کو اپنے باپ سے ملنے تک نہیں دیا گیا، اور یہ ساری ایک تاریخ ہے۔ کیا ہوا پھر؟ انہیں پھانسی دی گئی اور چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا گیا خاندان کو، تو اتنے کربوں سے نکلے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی 14 سالہ جیل ہے۔ اچھا، وہ جو ہمارے مخالفین نے کیا کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پی ایم ایل این بھی شامل رہی، اور پی ٹی آئی کا تو دور انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور یہ انتقام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت پلس پوائنٹ ہے یہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں رہا، اور ہم تو ہمیشہ اگر کوئی سیاسی قیدی ہو بھی، ہم تو عام قیدی کو بھی اس کے حقوق دینا چاہتے ہیں، اس سیاسی قیدی کو تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور میرے خیال میں حاصل ہیں بھی۔ یہ جتنی ملاقاتیں جس تواتر کے ساتھ، میں نے آج تک کسی بھی قیدی کے اتنے وکیل نہیں دیکھے درجنوں کے حساب سے، کہ اتنی اسے فیسلٹی ہو کہ ہر وکیل ہی مل رہا ہے منہ اٹھا کے، اس نے کبھی ان کا کیس لڑا ہے یا نہیں لڑا، وہ بھی شریک ہے۔ اچھا، پھر وکیلوں کی لڑائی ہے، پھر وکیلوں اور سیاسی قیادت کی لڑائی ہے، اور پھر وہ گھر کی گھر سے لڑائی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ علیمہ خان گروپ علیحدہ ہے، وہ بشرا گروپ علیحدہ ہے، وہ آپ کے سامنے معاملات ہیں۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سب کو حقوق ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ قید میں ہیں تو اپنی قید کو انتشار کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔